نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی زمان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 256 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا تیسرا اور آیت ہے ہماری 256۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ لا نہیں، اکراہ کوئی زبردستی، فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبینہ واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بالطاغوتی طاغوت کا، ویومن اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسکا تو تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروتی کڑا، الوثقی مضبوط، لانفصام نہیں ٹوٹتا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی تھام لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک دیکھیں، اللہ بہت ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی کو ہی بڑا ہونے کا حق ہے۔ بے شک لوگ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کو بڑا بناتے ہیں نا، تو وہ کس کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی کا سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کا خوبصورت ترین مقام ہے اندر کے اندھیروں سے ملاقات کرنے کا، کیونکہ طاغوت ایک اندھیرا ہے جو ہمیں سرکشیوں میں ڈالتا ہے، اور پھر ہم اس کے اندر رکھ کھو کر کدھر چلے جاتے ہیں، وہ یہ آیت جو ہے نا وہ سب بتا رہی ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کو سب سے زیادہ ہم مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو سب سے زیادہ غلط رنگ دیا جاتا ہے۔ دیکھو جی، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کسی سے کہیں نماز پڑھو، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، مجھے مجبور نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہیں پردہ کریں، حجاب کریں، اور وہ کہیں نہیں نہیں نہیں، یہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ مرد سے کہیں داڑھی رکھیں اور وہ کہیں نہیں 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 نہیں۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین دنیا کی سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ چیز ہے، کہ جدھر آ کر جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ صرف ایک لفظ ڈال دیں تو سمجھ آ جائے گی، دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے شعور کے ساتھ کسی کو قبول کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی۔ اصل میں اس آیت کے پیچھے بھی کچھ ہسٹری ہے۔ مدینہ کے جو لوگ تھے، انصار اور مہاجرین، جو لوکل لوگ تھے، اسلام کے آنے سے پہلے یہود سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو جب ان کی اولادیں ان کو تنگ کرتی تھی نا، یعنی ان کے بچے ان کو ستاتے، تو ان کو زبردستی پکڑ کر یہود کے پاس لے جاتے اور کہتے کہ جی یہ ہماری بات نہیں مانتے، تو آپ انہیں صحیح کریں، تو وہ بچے یہودی بن جاتے۔ اب اسلام آیا، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی، معرفت ہوئی، ان کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اب انہوں نے کیا چاہا کہ ان بچوں کو زبردستی اسلام پڑھ لیں، تو اولادیں اکڑ گئیں۔ یعنی سراسر آج کے ان کچھ ماں باپ کی کہانی ہے جنہوں نے ویسٹ میں جا کر خود اپنے بچوں کو غیر اسلامی افکار، نظریات اور اسکول دیے، اور جب بچے ان کے رنگ میں رنگے گئے، اب آپ نے قرآن پڑھ لیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ چلو، دین سیکھو، تو اب نہیں وہ آئیں گے آپ کے ہاتھ۔ ایک ہی راستہ ہے، جس علم نے آپ کا دل پگھلایا ہے نا، آپ اس علم سے ان کو بھی جوڑ دیں۔ یعنی اولادوں کو زور زبردستی کر کے آپ ان کو مسجدوں میں نہیں لا سکتے، ان کے دل اللہ سے جڑ جائیں، یہ دعا کریں بس۔ اور وہ دل اللہ سے جڑتے ہیں دعا اور علم سے۔ جتنا زیادہ آپ خود دین پر عمل کرتے جائیں گے نا، آپ کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، آپ کے گھر والے اس بات کی گواہی دیتے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں، دین، لا اکراہ فی الدین، اور اکرا وہی لفظ ہے جو اردو میں بھی بولتے ہیں مکروہ، کرہوں۔ دین سے مراد اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ ہے جو آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر پھر ایک نظام بنتا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو آیت الکرسی میں جب یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو الہ معبود حق میں حقیقی، وہ ذات جس کے ساتھ انسان تنہائی میں بھی اپنی امیدیں باندھتا ہے، ہر وقت جس کی ناراضگی سے کامتا رہتا ہے، وہ ہستی جس سے سب سے زیادہ محبت کرے اور اسی کی خاطر نفرت کرے۔
وہ ذات جس کی غیر مشروط اطاعت کرے، اور جب اس ذات کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کی بات نہ مانیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں زبردستی نہ کرنے سے مراد نمبر 1، اللہ نے بندے کو فطرت دی ہے، اپنی معرفت دی ہے وعدہ الست کی صورت میں، پھر عقل دی، انا فی خلق السماوات والارض، پھر شعور دیا، پھر حق اور باطل کی تمیز دی، دونوں رستے دکھا دی، پھر ول پاور دی، آزادی دی۔ سورہ احزاب کی آخری آیت کو پڑھیں۔ اب جب اللہ نے اتنے سارے ریسورسز دے دیے تو پھر اللہ نے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایک مثال جو ہے نا اس سے سمجھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک جانور کے گلے میں آپ پٹا ڈال کے نا اس کو بالکل دیوار سے نا کیل لگا کر باندھ دیں، وہ جانور 2-3 گھنٹوں میں دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر اس پٹے سے 1-2 گز لمبی رسی باندھ کر دیوار سے باندھے نا تو وہ جانور جب تک اس رسی کی رینج میں رہ کر چلے پھرے گا وہ انجوائے کرے گا، اور اس رسی کو توڑوانے کی صورت میں سرکشی کرے گا۔ تو یہاں طاغوت وہ کیفیت، وہ چیز جب بندہ اللہ کی اطاعت کا پٹا گلے سے اتار دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تلوار کی نوک پر زور زبردستی سے اسلام میں داخل نہیں کیا، سب کو بتا دیا۔ دیکھیں اس کو یوں سمجھیں، اچھی چیز اچھی ہوتی ہے اور بری چیز بری۔ آپ 2 چیزیں مارکیٹ میں رکھتے ہیں، ایک بیکار اور ایک اچھی۔ پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ساری خرید لیں، اچھی اور بری دونوں بک جائیں، لیکن اگلی دفعہ لوگ کون سی خریدیں گے؟ اچھی والی خریدیں گے نا۔ تو اسلام اچھا ہے، اسلام خوبصورت ہے، اس لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا پڑتا کہ یہ لو۔ یہ تو ہم نے اس کو آج کل چھوڑ کر دوسروں کو بھی اس سے دور کیا ہوا، اور اندر کی روشنی کا نام ہے اسلام۔ اور پھر یہاں دیکھیں، فمن یؤمن باللہ، پہلے بات کیا کر دی؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ وہ رشد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا، اور اس کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کہا تھا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا اگر آپ ایک کسی پیدا ہوتے بچے کو بھی جنگل میں چھوڑ آئے نا، کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی ماں باپ، کوئی نہ اس کو سکھائے تو بھی وہ اللہ کی پہچان لے گا، معرفت۔ کیوں؟ اس کے لیے شرط کیا ہوگی؟ یہ بہت کڑی ہے۔ اس کے لیے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ آج آپ کے ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کا موقع ہے جو شاید کلمہ پڑھتے ہوئے کم لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ پہلے اللہ کو ماننا ہوتا ہے یا دوسروں کو پہلے چھوڑنا ہوتا ہے؟ تو زیادہ لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کو مانتے ہیں پھر دوسروں کو چھوڑتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ آیت دیکھیں، فمن یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا کفر کرنا ہے، ویؤمن باللہ، اور دیکھیں ہمارا کلمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لا کی تلوار سے سارے طاغوتوں کو کاٹ ڈالو، پھر الا اللہ سمجھ آتا ہے۔ پہلے دوسروں کو چھوڑیں گے پھر اللہ سے تعلق بنے گا۔ یہ بات ہم مسلمانوں کو بہت کم سمجھ آئی ہے آج کے دور میں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دوسرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وقت ہے، موسم ہے، ملک ہے، حالات ہیں۔ دیکھیں سچی توحید کوئی نہیں سمجھ آئی ہوئی ہمیں، اللہ بس سمجھا دے ہمیں۔ جب تک دوسرے سہارے نہیں چھوڑیں گے نا اللہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ پچھلے سہارے چھوڑیں پھر رب کو پکڑیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ذرا سا یہ قرضہ اتر جائے ہم شراب بیچنا چھوڑ دیں گے۔ ہم شراب اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ذرا گھر کا لون تو اتر جائے۔ آج تک نہ لون اترا نہ ہی شراب چھوٹی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حرام کو چھوڑ کر آئیں گے نا، یہ انتہائی بہت سخت ٹاپک ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ بات۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، ہم انہیں مسجدوں میں بھی لے کے آتے ہیں، درس پر بھی لے جاتے ہیں، مگر ان پر سے ہی نہیں ہوتا۔ تو سنیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ ان کو ملنے والا رزق جو ہوتا ہے نا وہ پاک نہیں ہوتا۔ رزق حلال کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، اور حرام ضروری نہیں ہے کہ کوئی شراب رشوت ہی ہو، بڑے طریقے ہوتے ہیں حرام کے، جھوٹ بول کر بھی تو ہم لیتے ہیں نا۔ آپ جھوٹی چھٹی لے لیں وہی حرام ہو گیا، اس دن کا پیسہ ہی حرام ہو گیا، اس دن کا دودھ ہی حرام ہو گیا جو بچے کے پیٹ میں جائے گا، جھوٹ بول بول کر۔ تو ہم کاغذ بنوائیں، جھوٹ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہم تو نہ مانیں، اثر اولادوں میں دکھائی دے گا۔ ہم جب اللہ کو نہیں مانتے نا، اللہ کی نہیں مانتے تو ہمارے بچے ہماری نہیں مانتے، ہمارے ڈپینڈنٹس جو ہے نا وہ ہماری نہیں سنتے۔ قرآن کی قائد پڑھیں گے ہم آگے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے جو ڈنٹر لوگ ہیں نا ان کو تمہارے سر پر چڑھا دیں گے۔ جب تم ہماری نہیں مانتے نا تو آج سچ ہے، میں کہتی ہوں کہ بولے بند کر جائیں، 420 چھوڑ دیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، جو مرضی کر لیں آپ، اور یقین کریں ہم دنیا میں آ جائیں گے، ہمارے سانس سیدھے ہو جائیں گے جو کھڑے پکڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک مرتبہ ٹرسٹ کو تو کرو، دیکھیں اللہ کو سب سے اوپر رکھیں، اللہ کو خود سے بڑا رکھیں، اور جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ بندوں کی غلامی سے نکل آتا ہے۔
اللہ کو الہ ماننا جو ہے وہ ہماری فطرت ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے۔ مشکل ترین چیز کیا ہے؟ جس میں سانس پھول جاتی ہے، جس میں مشکل ہوتی ہے، وہ ہے فَمَن یکفر بالطاغوت۔ اور طاغوت میں خاندان، رسم رواج، بے پردگی، بے حیائی، اسراف، تبذیر، ایک ایک چیز۔ اور آپ کہہ کر تو دیکھیں نا، کہیں گے نا 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 بات بگڑ جائے گی، تو پھر آپ ساری عمر مانیں گے ایک دوسرے کی غلط باتوں۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، فَمَن یکفر بالطاغوت، ہر غیر سہارا، ہر غلط سہارا، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی کی فکر ہی نہیں ہے، کر کے تو دیکھیں ذرا، ایک مضبوط رسی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر آپ اوپر ہی اوپر جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کی؟ سنیں، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے نا 3 درجے ہوتے ہیں، اور پھر خود کو پہچانیں، یہ سنیں اور پہچانیں کہ آپ خود کس درجے میں ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ خود کو اللہ کا بندہ سمجھے، اس بات پر ایمان بھی رکھے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن عملی طور پر اس کے برعکس کام کرے، نافرمانی کرے، کبھی مانیں کبھی چھوڑ دے، کبھی بالکل ہی نہ مانے، تو ایسے شخص کو کہیں گے فاسق۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ بندہ سرے سے اس بات کا انکار ہی کر دے کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ کا بننا ہے، یعنی میں خود مختار ہوں، ٹھیک ہے، جو جی میں آئے گا وہ میں کروں گا، کوئی قانون نہیں ہے اللہ کا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بندگی شروع کر دے، تو اس رویے کو کفر کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور تیسرا درجہ سنیں اور کام پہ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف اللہ کے احکامات سے بغاوت کرے بلکہ اس کے مقابلے میں خود خدا بن کر کھڑا ہو جائے یا بندوں کا مالک بن جائے۔ اور یہ سرکشی اور گمراہی جو ہے نا، یہ اس کا آخری مرتبہ درجہ ہے، اور جو شخص اس گمراہی کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ہمارا نفس تو طاغوت نہیں ہے، تو سب سے پہلا طاغوت نا جس سے میں نے آپ نے جان چھڑانی ہے نا، وہ ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ ہمارا نفس ہے، جو میرا دل کہے گا وہ میں کروں گی۔ اور باہر کا طاغوت کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص یا طاقت جو آپ کو اللہ کے حکم سے دور کر دے۔ اس میں ہماری وہ برادری بھی آتی ہے جو ہمیں غیر شرعی طریقوں پر مجبور کرتی ہے، اور اس میں وہ شیخ اور پیر بھی آتے ہیں جو لوگوں کو اپنے آگے جھکنے کا کہتے ہیں۔ اور جب اندر کا نفس طاغوت سر اٹھاتا ہے نا، تو ہم ہر ایک سے کانپتے ہیں، اور جب ہم اپنے نفس پر پیر رکھتے ہیں نا، تو باہر کے طاغوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک سوال ہے جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ میں بتاتی ہوں، کہ اگر کسی کو اسلام میں داخل کرنا زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے نا کہ اگر کسی کو اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل کرنا جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، آپ کسی کو داخل کر سکتے، تو پھر جو اسلام چھوڑتا ہے مرتد، اس کو قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جواب وہی ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈائے۔ جب وہ لکھتے ہیں نا ایکس مسلمس، ٹھیک ہے، پتہ ہے ایکس مسلمس کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے مسلم تھے، تو لوگ کان کھول کر سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ تو بتائیں، دیکھیں کسی ادارے میں کوئی شخص آیا ہی نہیں، نہ اس نے پڑھا نہ پڑھایا، اور وہ برائی کرے اس ادارے کی، تو لوگ شاید سن لیں، لیکن جس کو آپ اس ادارے میں دن رات دیکھیں اور پھر وہ ادارہ چھوڑ دیں، اور وہ شخص دوسرے کسی ادارے، پھر وہ شخص کہیں اور جا کے اس ادارے کی برائی کرے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کے گھر کا بندہ تھا، یہ چھوڑ آیا تو ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ زیادہ نقصان دیتے ہیں دین کو، کہ جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے ہوں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ایمان دے دے کہ لن فسام لہا، فسامہ ٹوٹنے کو کہتے ہیں، اور یہ مضبوط کڑا ایمان کا ہے، تقویٰ کا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں بھی جو ہے نا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی تنی ہوئی ہے، اور جو آدمی سے تھام لیتا ہے نا وہ دنیا کی تباہی سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں سرخرو بھی ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ اور یہ رسی کون سی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یہ اطاعت کی رسی ہے، قرآن کی رسی ہے۔ تو آپ اور میں اب اپنے لیے خود سوچ لیں کہ ہم نے کس کے بندے بننا ہے، اللہ کے نفس کے یا بندوں کے، اور یہ بھی جان لیں کہ سب سے آسان جو ہے نا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ناممکن ہدف ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے اور اللہ ہمیں بچا لے اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔